ایک بار پھر کراچی اسٹوڈیو مجاہد بریلوی حاضر ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب موجود ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر ریکارڈ خان صاحب کا بہت موجود ہے، 10 سال پہلے ایک اور چینل میں ہوتا تھا، وہاں سے جو انٹرویو کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہاں نہیں سڑکوں پہ بھی کیا، شہروں کیا، اور پھر یہاں بھی میرا خیال میں ہر 1-2 مہینے بعد بہت کم شاید چینل اتنے ہوں اگر ریکارڈ رکھا ہو کہ جتنے میں نے خان صاحب سے انٹرویو کیے۔ ایک سوال کا جواب تو مجھے مل گیا، وہ تو میں اب مان لیتا ہوں جی، بالکل مان لینا چاہیے ہم لوگوں کو جو اینکر کے دانشور ہوتے ہیں کہ خان صاحب واقعی سونامی لے آئے، انقلاب تک آ گئے۔ لیکن ایک اور سوال میں تواتر سے کچھ عرصے سے خان صاحب سے کئی سال سے کر رہا تھا کہ پاکستان میں اسلام آباد میں وہی لوگ بیٹھتے ہیں جنہیں پنڈی کی آشیرواد ہو، واشنگٹن کی سرپرستی ہو، اور خان صاحب کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ جی فلاں ISI کے سربراہ سے بھی ملاقات ہو گئی ہے، بلکہ ایک وقت تو امریکی سفیر بھی ساتھ تھا، ISI کا سربراہ بھی ساتھ تھا۔ لیجئے اب بات بن گئی ہے، یہ جو ایک نیا خان صاحب میں رنگ آیا ہے کہ اکیلے ایبسولوٹ میجورٹی لے لوں گا، عوام تو ساتھ تھے ہی لیکن واشنگٹن اور پنڈی بھی ساتھ ہو گئے، اس لیے میجورٹی تو ملے گی خان صاحب کو۔ اسی لیے اتنے پورے اعتماد طریقے سے ہمارے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں۔ خان صاحب یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے ہمارے اہل دانش اور سیاسی پنڈت کافی تواتر سے کہہ رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں خان صاحب۔ دیکھیں مجاہد صاحب، یہ پاکستانی قوم کو بکریاں سمجھتے ہیں، یہ جانور ہیں بیچارے، جدھر مرضی معصوم لوگ ہیں، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، یا وہ واشنگٹن لے کے آئے گی یا فوج لے کے آئے گی، یعنی قوم نہیں لا سکتی کسی کو۔ یہ وہ اصل میں ہمارے جو یہ سیاسی کلاس ہے، یہ عوام کو حقارت سے ہے۔ دیکھیں نا، اس سیاسی کلاس نے کیا کیا ہے؟ آصف زرداری کو صدر الیکٹ کر لیا، وہ آدمی جس کو 3 حکومتوں نے کہا تھا کہ 100 ارب سے زیادہ اوپر پیسہ چرائے گا، سارے یہ سیاسی کلاس انہوں نے اپنے کارڈز دکھا کے اس کو ووٹ ڈالی ہے، یعنی سیکرٹ بیلٹ میں تصویریں کھچا کے انہوں نے ووٹ ڈالی ہے اس کو، اور آصف زرداری بھی ان کو سمجھ گیا، انہوں نے ان ساروں کی قیمت لگا دی۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں گے عوام ان کے ساتھ کھڑی رہے گی، اور یہ پھر سے دھوکہ دیں گے، پھر وعدے کریں گے، نیا پاکستان آ جائے گا جی، جو بات ہم کرتے ہیں وہ اگلے دن نون لیگ شروع ہو جاتی ہے کرنے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ باتیں کرنے سے اور پیسہ لگانے سے اور میڈیا کو پیسہ چلا دیں گے، اور لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عوام یہ بدل گئی ہے، شعور آ گیا ہے، میڈیا نے جگا دیا عوام کو، عوام اور اوپر سے جو آج کل پاکستانی عوام کی حالت ہے۔ آپ مجاہد صاحب، میں تو نہیں جانتا کہ تنخواہ دار طبقہ کیسے گزارا کرتا ہے، مجھے تو نہیں پتہ بیچارہ مزدور آج کل کی مہنگائی میں کیسے گھر بیچارہ اپنا چلا رہا ہے، میں تو نہیں سمجھ رہا کہ یہاں میں اپنا خرچہ میرا 1 سال میں دگنا ہو گیا ہے، میں اکیلا آدمی ہوں، میں سوچتا ہوں کہ جن کے گھر میں بچے ہیں وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں آج، بے روزگاری ایک طرف، مہنگائی ایک طرف بجلی نہیں، گیس نہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کرپشن کا ایک طرف ریکارڈ، ہر چیز کے لیے پیسے دینے پڑتے، اور اس طرف کبھی پاکستان کی تاریخ میں تھی، یعنی مہنگائی کا یہ حال دیکھیں، ان کے 4 سال میں انٹرنیشنلی پٹرول 15% بڑھا، پاکستان میں 51% بڑھا، گیس 101% بڑھی، بجلی 132% بڑھی، یعنی لوگوں کو کوئی آخر تو کوئی کیسے گزارا کر رہے ہیں، تو اس لیے لوگ ان کو سمجھ بیٹھے ہیں، ان سے تنگ آ گئے ہیں، لوگ تبدیلی چاہ رہے ہیں، اور اس لیے آپ دیکھیں گے مجاہد صاحب کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی میرا آپ بات نوٹ کر لیں، اور وہ پہلا بھی 1-1.5 سال پہلے آپ کے پروگرام میں جب میں کہتا تھا کہ ہم سویپ کریں گے، وہ بھی دکھا دیں لوگوں کو، جب میرے پہ لوگ ہنستے تھے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں عوام بدل چکی ہے، اس ملک کا نوجوان سب سے پہلے بدلا، سب سے پہلے نوجوان بدلا، اور پھر خواتین گھروں میں بیٹھ کے بدلی، کیونکہ عورتیں سچ پہ پہلے پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن یہ آپ کا سونامی پنڈی کی بالادستی اور واشنگٹن کے خلاف بھی تو ہوگا، تو پھر وہ بھی تو اپنے وسائل لگائیں گے، وہ بھی تو پھر انہی مگر مچوں کے پیچھے آ جائیں گے، پھر مقابلہ ذرا زیادہ سخت ہو جائے گا۔ ان سے تو ٹھیک ہے آپ کر لیں گے عوامی میدان میں، لیکن واشنگٹن اور پنڈی، دیکھیں جی پہلے واشنگٹن پہ آ جائیں۔ واشنگٹن نے جب ایک دفعہ عوام کھڑی ہوتی ہے تو واشنگٹن کیا کر سکتا ہے؟ حسنی مبارک ان کا آدمی تھا، جب پبلک سڑکوں پہ آ گئی تو ان کو حسنی مبارک کو چھوڑنا پڑا، شاہ فران ان کا آدمی تھا، جب عوام اس کے خلاف نکلے چھوڑنا پڑا اس کو۔ عوام کے خلاف واشنگٹن کچھ نہیں کرتی، وہ جوڑ توڑ میں جس طرح پچھلا الیکشن ہوا 2008 میں، اس میں انہوں نے کام دکھایا تھا، جو کونڈولیزا رائس اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ ہم نے اکٹھا کیا مشرف کو اور بے نظیر کو، کرپشن کیسز معاف کرا، وہ تو اب خود کہہ رہے ہیں، تو اس میں کرتے ہیں۔
لیکن جب عوام آپ کے ساتھ ہو، اور دیکھیں آج مجھے بتائیں آج پاکستانی فوج کیا چاہتی ہوگی؟ ملک تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے، دگنے قرضے ہو گئے ہیں، کون قرضوں کی قسطیں ادا کرے گا؟ ملک کون چلائے گا؟ ملک چلانے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے۔ فوج کے لیے جب آپ پیسہ دیں گے اور صرف قرضوں کی قسطوں ادا کرنے پہ جب پیسہ دیں گے تو ملک کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے، نہ پڑھائی کے لیے نہ ملک چلانے کے لیے، اسے لیے قرضے لینے پڑیں گے۔ اس لیے کیا فوج آج پاکستان کی یہ نہیں چاہے گی کہ کوئی ایسی حکومت آئے جو کم از کم اس ملک میں کرپشن ختم کرے، ٹیکس اکٹھے کرے، جس کے اوپر لوگ اعتماد کریں، جو خرچے کم کرے، جو اپنی مثال سے یہ بڑے بڑے گھروں سے نکلے باہر اور سادگی اختیار کرے؟ یہ پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، گورنر ہاؤسز، یہ جو شان و شوکت میں رہ رہے ہیں، لوگ بیچارے مر رہے ہیں۔ کیا فوج نہیں چاہے گی کہ کوئی ایسی حکومت آئے ایماندار ہو، ایوان صدر کو، ایوان وزیر اعظم کو، گورنر ہاؤسوں کو، وزیر اعلیٰ ہاؤسوں کو، پہلے بھی لوگوں نے کہا ہے ان سب کو آپ یونیورسٹیاں بنا دیں گے، اسپتال بنا دیں گے ان سب کو آنے کے بعد؟ نہیں، میری بات سن لیں، ہم نے یہ کہا ہے پہلے تو مجھے بڑی دیر سے لاہور کا جو گورنر ہاؤس ہے نا، اس کے اوپر میری بڑی دیر سے نظر تھی۔ یہ انگریزوں نے غلاموں کے لیے بنایا ہوا تھا، آقا بیٹھتے تھے، سارے ہم غلام ہوتے تھے۔ اپنے ملک میں انہوں نے ایسے نہیں گورنر ہاؤسز بنائے تھے، اپنے ٹیکس کے پیسے سے وہ ایسے نہیں رہتے۔ گورنر ہاؤس پر جا انہوں نے کیونکہ یہ آپ نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ دیکھی تو لاہور کا جو اس کی تو پہلے جس دن تحریک انصاف آئے گی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ بلڈوزر کھڑا ہوگا، دیواریں گریں گی اس کی۔ اور یہ جو پارک ہے گورنر ہاؤس کی، یہ ہم فیملی پارک بنائیں گے، یہ تو ہم نے پہلے سے فیصلہ کیا۔ اور جو گورنر ہاؤس ہے اس کو لائبریری بنا سکتے ہیں، اس کو ہم یعنی پبلک کے لیے کچھ کریں گے۔ پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، ان سب کو پبلک کے لیے، یعنی لائبریری ہو سکتی ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، کوئی کچھ کریں گے جس سے پبلک کو فائدہ ہو۔ جس طرح جب میں ایک منٹ میں عرض کروں، شاہ فران کو جب انہوں نے ہٹایا تو اس کے سارے بڑے بڑے جو محل تھے انہوں نے پبلک کے لیے اس کو کھول دیے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے یہاں گفتگو ہوئی ہے اور عموماً آپ کو علم ہے کہ یہ گفتگو ادھوری رہتی ہے۔ میں آپ کے سربراہ عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتا ہوں، کل آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے۔